السلام علیکم تمام دوست، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شبان، اور وزارت صحت منسٹری آف ہیلتھ سے سرٹیفائی حکیم آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ناظرین جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے الرجی، خارش۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، جیسے یہ موسم چینج ہوتا ہے، سردی کے بعد موسم جب چینجنگ میں ہوتا ہے تو خشکی بڑھ جاتی ہے۔ وہ خشکی بڑھنے سے جو ہے خارش کے بہت سارے مریض جو ہے اس موسم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ خارش کی ایسی ایک بیماری لگتی ہے کہ سارا سارا سال جو ہے وہ اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ تو ناظرین، اس کے متعلق میں نے دیکھا یہ ہے کہ جب بھی خارش کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے کنسیپٹ مائنڈ میں ہوتا ہے اس کے انجیکشن لگوا لیں۔ انجیکشن لگوانے کے بعد ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن انجیکشن کے لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کی الرجی جو ہے وہ رک جاتی ہے، لیکن 2-4 دن کے بعد پھر اور مزید زور سے جو ہے آپ کے سامنے آتی ہے۔ اب خارش میں یہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ خارش یہ خارش ہوتی ہے خون میں گرمائش کی زیادتی کی وجہ سے خارش ہوتی ہے، اس میں دھپڑ بنتے ہیں، اور خارش جہاں بھی کریں وہاں پہ دھپڑ بنے، ریڈنس ہو جاتی ہے۔ اور ایک خارش ایسی ہوتی ہے جس میں دھپڑ نہیں بنتے لیکن دانے بنتے ہیں پیپ والے۔ تو ایک خارش ایسی ہوتی ہے جس میں صرف خشک خارش ہوتی ہے، نہ دھپڑ ہوتے ہیں اور نہ اس میں دانے بنتے، لیکن وہ خشک خارش ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ 3 قسم کی خارش جو ہے، اب مجھے آپ خود بتائیں کہ ایک میڈیسن 3 طرح کی جو پرابلم ہے اس کے لیے کیسے کام کر سکتی ہے۔ تو ہوتا یہ کہ وقتی طور پہ ہمارے باڈی میں جا کے وہ اس پرابلم کو روک دیتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہمارا یہ مسئلہ خارش کا وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ دب جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج آپ کو میں کچھ چیزیں ایسی بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ کی خارش جاتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اس کو پراپر ایک طریقے سے ڈیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے گا۔ سب سے پہلے تو بات یہ، خارش کے پیشنٹ کو ڈیلی نہانا ہے۔ نہانے کے بعد آپ نے سرسوں کا تیل جو ہے اپنے جسم کے اوپر نہانے کے بعد آپ نے اسے لگانا ہے، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جسم خشکی کا شکار نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ سردی کے موسم کے بعد ہم پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں، پانی آپ نے پینا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ہوتے ہیں صابن، ان میں آپ نے سیف گارڈ استعمال کرنا یا لیب آئل استعمال کریں، دونوں میں جو سا بھی آپ کو مل سکتا ہے بآسانی لے لیں، اسی استعمال کریں۔ ساتھ آپ کو میں بنی بنایا فارمولہ بتاتا ہوں۔ آپ نے شربت اناب شربت آپ کرشی کا لے لیں، ہمدرد کا لے لیں، اشرف کا لے لیں، اجمل کا لے لیں، جون سا بھی آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے وہ آپ لے لیں۔ وہ آپ نے 2 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کرنے ہیں، اور ساتھ آپ نے مصفین گولیاں آتی ہیں کرشی کمپنی کی، 1 ٹیبلٹ صبح دوپہر شام، ساتھ ان کا ایک سفوف آتا ہے رجکس، وہ آپ نے جو ہے آدھا چمچ صبح دوپہر شام استعمال کرنا سفوف کا۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی جو خارش اس میں کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا۔ اور بہتر تو یہ کہ آپ اس کی تشخیص کروائیں، آپ میرے سے مشورہ لے سکتے ہیں، یا آپ کے نزدیک کوئی طبیب ہے اچھے والا جو سرٹیفائی طبیب ہے، گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ طبیب ہے، اس سے آپ کنسلٹ کر لیں، اور اس کے آپ کنسلٹیشن کے ساتھ میڈیسن استعمال کریں۔ اور جن کو دھپڑ بنتے ہیں انہیں مسمی کا استعمال کرنا چاہیے۔ وہ مسمی کے ساتھ میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے مطلب پہ جو لوگ آتے ہیں انہیں مسمی کا مشورہ دیتا ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میرا بات یہاں پہ بہت ضروری نوٹس ہے کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہے وہ مشورے کے بغیر یہ میڈیسن استعمال ہرگز نہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے یہ سارا کام کرنا، ایک بنا بنا سپلیمنٹ بھی آتا ہے جو آپ استعمال کرنے سے یہ آپ کا مسئلہ جاتا رہے گا۔ آپ نے زنک اور کارڈیسپ کیپسول جو ہے یہ آپ نے استعمال کرنے، اس کے استعمال سے کیا ہوگا کہ آپ کی اینٹی الرجک جو پرابلم ہے یہ آپ کی جاتی رہے گی، اور آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو آپ مجھ سے کنسلٹ کر کے وقتی فوری مشورہ بھی لے سکتے ہیں۔ نمبر میرا آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ مجھ سے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، میرے سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے لائیو مل بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، کوئی بھی پرابلم آپ کو آتی ہو، تو آپ کو مجھ سے مشورہ کرنے کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہوں، آپ کی رہنمائی کے لیے۔ بہت شکریہ ناظرین، ملتے ہیں کوئی اچھی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔